الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ہم نے پڑھ لیا ہے جس میں اس کتاب کا غرض اور مقصد وہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ یہاں سے اب اصل کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الطہارہ سے۔ کتاب الطہارہ میں سب سے پہلے جو حضرت مسائل بیان کر رہے ہیں وہ ہے وضو سے متعلقہ مسائل، اور ان میں سے جو پہلا مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ کل 7 قسم کا پانی ہے جو کہ اس عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو چکا ہے تو آپ اس پانی کے ذریعے سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کا پانی ہے تو اس سے وضو اور طہارت یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے 7 پانی ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ المیاہ التی یجوز بها التطہیر 7 میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء ذاب من الثلج وماء البرد وماء العین۔ یہ عبارت ہوگی۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ وہ پانی جائز ہے جن کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا 7 میاہ، 7 قسم کے پانی ہیں۔ آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، دریا اور نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو، اور اولے کا پانی اور چشمے کا پانی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ 7 قسم کے پانی ہیں جن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ان میں سے یہ پہلی عبارت آپ دیکھ لیں، المیاہ، میاہ یہ جمع ہے معاون کی، وہ پانی کہ جائز ہے بہا اس کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس المیاہ کی طرف کہ جن پانیوں کے ذریعے سے جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ طہارت حاصل کرنا۔ تو فرمایا 7 میاہ، یہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے ماء السماء، آسمان کا پانی، مراد اس سے بارش کا پانی۔ بارش کا پانی یہ پاک ہے، اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، اس پانی سے آپ نجاست کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ماء البحر، باہر سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی یہ بھی پاک ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ماء النہر، دریا کا پانی۔ یہ اسی طریقے سے بڑی نہر کا پانی، چھوٹی نہر کا پانی، کوئی بھی چلتا پانی ہے، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ماء البیر، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ کنویں سے نکالا ہوا پانی یہ بھی پانی پاک ہے، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ آج کے دور کے اندر کنووں کا قائم مقام ہے، پمپ کے ذریعے سے جو پانی نکالا جاتا ہے زمین کے اندر سے، وہ پانی بھی پاک ہے، اس پانی سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے وہ پانی جو پگھلا ہوا ہو برف سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گلیشیئر ہوتے ہیں برف کے، وہ جب پگھلتے ہیں تو اس سے پانی بہہ کر آتا ہے، بلکہ جو دریاؤں میں پانی آتا ہے یہ سارا گلیشیئر سے ہی پگھل کر آتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے جو برف سے پگھلا ہوا پانی ہو، یہ والا پانی بھی پاک ہے، اس پانی سے بھی آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر فرمایا ماء البرد، اولے کا پانی۔ بعض اوقات بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی پڑتے ہیں، وہ برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جب پگھل جائیں تو اس سے جو پانی حاصل ہو یہ پانی بھی پاک ہے، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز اور حلال ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے ماء العین، چشموں کا پانی۔ پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، بعضوں سے پانی کم نکلتا ہے، بعضوں سے پانی زیادہ نکلتا ہے، یہ پانی بھی پاک ہے، ان پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ تو کل 7 قسم کے پانی ہیں جس پانیوں سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔